نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں۔ مفتی محمد حسان عطاری مدنی مدظر اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں، فقہ حنفی کی روشنی میں جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ کتنی پیاری فضیلت ہے درود پاک کی۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا پوچھا جا رہا ہے۔ جی، میں یہ پوچھنا تھا کہ قرآن شریف جیسے نازل ہوا، یہ اس کی ترتیب کس طریقے سے دی گئی ہے کہ قرآن یہ صورتیں کیسے بنی ہے، کہ جیسے سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، سورۃ بقرہ ہے، یہ کس دور میں کس نے ترتیب دی ہے، یہ سارا قرآن شریف کس طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، قرآن کریم کے پارے صورتیں کیسے ترتیب پائے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ یعنی اس کا اولی نزول 27 رمضان کو پہلی مرتبہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر ہوا ایک قول کے مطابق، اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن یہ نازل ہوتا رہا، اور اس میں تقریباً 23 سال کا عرصہ گزرا۔ اور اس میں بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی بہت سی آیتیں پہلے آئیں پھر بعد میں آئیں۔ یعنی بعض جیسے سورہ بقرہ کی آیتیں جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، جیسے سورہ نبا ہے مثال کے طور پر، تو وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ تو ایسے بہت سارے مقامات موجود ہیں کہ جن میں مکی صورتوں کے اندر، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں جو ہیں ان کی آیتیں پہلے نازل ہوئیں اور بعض اس میں سے بعد میں نازل ہوئیں۔ مدنی صورتوں کے اندر بھی ایسا ہی ہوا کہ بہت ساری آیتیں پہلے نازل ہوئیں لیکن کچھ آیتیں وہ بعد میں نازل ہوئیں۔ یعنی اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتے وقت وقفہ تھا، لیکن یہ جو آیتوں کی ترتیب ہے یہ تو بالاتفاق علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہی تھی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ فرماتے کہ اس کو فلاں صورت میں اس آیت کے بعد رکھو، اس آیت کے بعد رکھو۔ آپ کے بہت سارے چونکہ کاتبین تھے، خلفائے راشدین تھے، حضرت زید بن ثابت تھے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان قرآن لکھا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو فرماتے کہ اس آیت کے بعد اس کو رکھو، اس آیت کے بعد اس کو رکھو، اس آیت کے بعد اس کو رکھو۔ تو یہ ترتیب ہے آیتوں کی، یہ تو بالاتفاق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اب رہا صورتوں کی جو ترتیب ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، یہ آخر تک جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ بھی علماء جو جمہور علماء ہیں ان کا یہ قول ہے کہ یہ بھی توقیفی ہے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہی مقرر کردہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق ہی صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کو مرتب کیا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں اس طرح تو قرآن موجود نہیں تھا جیسے ہمارے سامنے اب موجود ہے۔ پہلے اس کو ایک جگہ پر جمع حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرنا شروع کیا، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قریش کی لغت کے اوپر، ایک ہی لغت کے اوپر اس کو جمع کر دیا گیا، اور اس کے چند نسخے بنا کر مختلف اسلامی جو ممالک تھے، یعنی
علاقے تھے ان کے اندر اس کو بھیج دیا گیا. تو یہ جو موجودہ ترتیب ہے یہ بھی صحیح قول کے مطابق جمہور علماء کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ہے. اس حوالے سے دو باتیں ہیں. ایک رسالہ ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 25ویں جلد کے اندر، جس میں آپ نے قرآن کس طریقے سے جمع ہوا اس کو بیان کیا ہے. دوسرا علامہ احمد مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو جامعہ اشرفیہ کے سابق صدر المدرسین ہیں، ان کی ایک مستقل کتاب ہے قرآن کیسے جمع ہوا. اس میں تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ قرآن جمع کس انداز میں یہ کیا گیا ہے. تو یہ جو موجودہ ترتیب ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے مرتب کی ہوئی ہے. صورتوں کی مطلب یہ پارے پھر کیسے بن جو پارے تو پھر بعد میں بنے. یہ بات کے علماء کی تقسیم کاری ہے کہ وہ تراویح کے اندر دیکھتے رہے رکوع بنتے رہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہاں رکوع کرتے رہے. یہ بات کی تقسیم کاری ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی، کیا کسی وسیلے سے دعا مانگنا شرک ہے؟ جب وسیلہ بنا لیا تو وسیلہ بنانا ہی شرک کی نفی ہے، کیونکہ وسیلہ جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو آپ وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اس کو آپ خدا نہیں مان رہے. جب آپ خدا نہیں مان رہے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہوا کہ آپ شرک نہیں کر رہے، کیونکہ شرک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو خدا سمجھنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل سمجھنا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح ہے، اس کو بولا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے. یا غیر خدا کی عبادت کرنا، تو آپ مانگ اللہ سے رہے ہیں، اللہ کو خدا سمجھ رہے ہیں، اسی کو اپنا معبود برحق سمجھتے ہیں اور کسی کو وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہے ہیں، تو پھر تو یہ سیدھی سیدھی شرک کی نفی ہو گئی. قرآن پاک میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک رسائی کے لیے وسیلے کو تلاش کرو، اس کی بارگاہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو اس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. تو اب چاہے وہ ہمارے وہ اعمال جن کو ہم بظاہر نیک کہیں، بھلے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے یا نہ ہوئے، ان کو ہم وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں. یعنی اگر کہیں کہ وسیلے سے مراد یہاں پر اعمال کو پیش کرنا ہے تو ہمارے اعمال وہ ہیں کہ جن کی قبولیت کا ہمیں معلوم ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وسیلہ بنا کے پیش کر سکتے ہیں تو پھر وہ ذات اقدس کہ جس کا مقبول ہونا اللہ کی بارگاہ میں یقینی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، تو ان کو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیحہ کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ عز و جل ہم اپنے نبی کے ذریعے تجھ سے بارش طلب کیا کرتے تھے، اب ان کے چچا یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور پھر بارش کو طلب کیا جاتا تھا. تو یہ قرنن بعد قرنن ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ علماء، اولیاء، صلحاء، تابعین تک، صحابہ تک آپ چلے جائیں تو وہ وسیلے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے. اب براہ راست بھی اگر کوئی کسی اللہ کے ولی سے مانگتا ہے تو وہ بھی حقیقتاً ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ، مفتی صاحب نے کافی تفصیل سے جواب دیا. اور اگر آپ اس کے حوالے سے رسالہ کتاب دیکھنا چاہیں تو المدینۃ العلمیہ کی کتاب ہے فیضان مزارات اولیاء، اس کو دیکھ لیجئے انشاءاللہ، اس میں بھی کافی اس کی وضاحت ملے گی آپ کو. اور امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے جنات کا بادشاہ. اب جو مہینہ آ رہا ہے 11ویں شریف کا آ رہا ہے، غوث پاک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں غوث پاک کی کرامتیں بھی ہیں اور اہل اللہ سے، نیک بندوں سے ان کو وسیلہ بنانا یا ان سے مدد چاہنا، ان سے امداد طلب کرنا، اس کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی بھی موجود ہے. تو ان رسالوں کو، اس کتاب کو آپ خرید بھی سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اگلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی، دارالفتاح میں میرا سوال ہے کہ عورت جب گھر سے نکلے تو اس کا چہرہ چھپانا فرض ہے یا ضروری ہے؟ اس کی ہمیں رہنمائی دے دیں. فرض بھی ضروری ہوتا ہے. تو بہرحال عورت کو جو ہمارا زمانہ ہے اس میں چہرہ چھپانے کا حکم ہے. نوجوان عورت جو جب باہر نکلے غیر محرم کے سامنے ہو، گھر میں ہی ہو لیکن غیر محرم کے سامنے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کو چھپائے گی، اس کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. مفتی ایک تحریری سوال ہے ہمارے پاس کہ پریگنینسی کی حالت میں، حاملہ ہونے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی بالکل ہو جاتی ہے. طلاق کسی بھی حالت میں دی جائے، مرد جب اپنے ہوش و حواس کے اندر طلاق دے رہا ہے، چاہے وہ بہت زیادہ غصے کے اندر ہی طلاق دے،
لیکن جب اس نے بیوی کو طلاق دے دی تو کسی بھی حالت میں ہو، چاہے وہ پاکی کی حالت میں ہو یا ایام مخصوصہ میں ہو، پریگننٹ ہو یا نہ ہو، جب طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق ایک پتھر ہے اور نکاح شیشہ ہے، شیشے پر پتھر جس طریقے سے بھی مارا جائے گا شیشہ ٹوٹ جائے گا، تو جب طلاق دیں گے تو طلاق تو واقع ہو جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاملہ عورت کے لیے، پریگننٹ عورت کے لیے عدت کو بیان کیا ہے کہ اس کی عدت ہے، اور عدت ہوتی ہی طلاق کے بعد ہے، اور تو جب اس کو طلاق ہو جاتی ہے اسی لیے اس کے بعد اس کو عدت کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ طلاق ویسے ہی ایک ناپسندیدہ کام ہے، یعنی ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ حلال کام یہ طلاق دینا ہے۔ لیکن جہاں اجازت دی بھی گئی ہے تو اس کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے کہ یہ حلال جو طریقہ ہے اس کے لیے مخصوص صورتیں جو ہے وہ شریعت نے رکھی ہیں۔ اس حال میں طلاق دینا یہ گناہ ہے، لیکن بہرحال طلاق ہو جائے گی، گناہگار وہ ہوگا، اس کو اس پر توبہ کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے مفتی، دو سوال ہیں ہمارے پاس، ایک یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کیا امام غزالی کی اولاد سے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کیا امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں سے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام غزالی کی اولاد میں سے ہوں ایسا تو نہیں ہے، آپ قندھاری پٹھان تھے، اور آپ کے آبا و اجداد جو ہے وہ قندھار سے آئے تھے، افغانستان سے، اور ان کا سلسلہ جو ہے وہ صحابی رسول حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ طوس کے رہنے والے تھے، ایران کے رہنے والے تھے، تو دونوں الگ الگ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کا سلسلہ نسب امام غزالی سے نہیں ملتا۔ اور دوسری بات، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن ثورہ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو صاحب سنن ہے، صاحب جامع ہے، کتاب لکھی انہوں نے حدیث کی مشہور، یہ تابعین میں سے نہیں ہے بلکہ تبع تابعین میں سے بھی نہیں ہے۔ آپ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اجل تلامذہ میں سے ہیں، اور امام بخاری بھی خود تبع تابعین میں سے بھی نہیں ہے، بعد کے علماء میں اولیاء کے اندر آپ شامل ہوتے ہیں، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ تابعین میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مفتی، یہاں پہ ایک سوال میں بھی کر لیتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں؟ جی بالکل، یعنی اس پر تو ادلہ ہمارے کئی علماء نے پیش کی ہیں، اور جو شافعیوں کے علماء ہیں، اسی طرح حنابلہ کے علماء ہیں، انہوں نے بھی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فضائل پر جو کتابیں لکھی ہیں تو اس میں ادلہ کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ آپ نے تقریباً 7 صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے، اور بعض نے عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی روایت کو بھی ثابت کیا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محققین کے نزدیک تابعی ہیں۔ مفتی ایک اور سوال ہے یہ کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے، پاک ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں، اور وضو کرنے کے بعد اگر میک اپ کر لیا جائے تو پھر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کلمہ پڑھنا تو ضروری نہیں ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ غسل سے پہلے اگر کلمہ نہیں پڑھا تو اس صورت میں پاکی حاصل نہیں ہوگی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اگر غسل خانے کے اندر آ چکے ہیں اور عمومی طور پہ کپڑے بندے نے پہنے نہیں ہوتے اس وقت غسل کرتے ہوئے، ہاں اس نے اگر ستر ڈھانپا ہوا ہے تو پڑھ سکتا ہے، جبکہ برابر میں جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ جو ہے وہ اٹیچ بات ہوتا ہے، تو اس میں چونکہ WC بھی قریب ہوتی ہے اور اس میں کوئی آپس میں جو ہے وہ آڑ بھی نہیں لگائی گئی ہوتی، کوئی دروازہ وغیرہ بھی ایسا نہیں لگایا گیا ہوتا کہ دونوں جدا ہو جائیں، تو اس صورت میں تو وہاں پہ آپ ویسے ہی کلمہ نہیں پڑھ سکیں گے، اس کے بغیر ہی اپنے پاکی کو حاصل کرنا ہے۔ ہاں غسل خانے کے باہر داخل ہونے سے پہلے اگر آپ کلمہ پڑھ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ پڑھ کے داخل ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسرا، وضو کرنے کے بعد میک اپ کیا تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ میک اپ ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وضو ٹوٹتا ہو، وضو توڑنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے، وضو باقی ہے، وضو آپ کا ٹوٹا نہیں ہے، تو اس وضو سے آپ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، قرآن پاک بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو اسی طریقے برتن یا کپڑے وغیرہ اگر ناپاک ہو جائے یا تصور کرے بندہ کوئی کہ گندے ہو گئے یا ناپاک ہو گئے تو اس کو پاک کرنے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ ایک عوام میں مشہور ہے یہ بھی کہ برتن اگر ناپاک ہو گیا یا کوئی ایسی چیز گر گئی ہے جس کو یہ ناپاک سمجھ رہے ہیں بھلے وہ نہ ہو تو اب وہ کلمہ پڑھنا، اور اسی طریقے سے جو واش روم اٹیچ بات ہے، آپ نے فرمایا WC بھی ہوتی ہے اور ظاہر سی بات ہے دیگر حصہ بھی ہوتا ہے، اس میں پردہ ڈال دیا تو اس کو آڑ تصور کیا جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو نہ برتن دھونے سے پہلے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بہت اچھی بات ہے، کلمہ پڑھیں تو اچھی بات ہے، منع نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کپڑے دھونے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، کوئی پڑھے گا تو اچھی بات کہیں گے اس کو، کیونکہ اللہ کا نام جب بھی لیا جائے اچھی بات ہے،
لیکن اس کو ضروری سمجھنا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، پاکی کا تعلق اس کے بغیر پاکی حاصل نہیں ہوگی، یہ تصور رکھنا یہ غلط ہے، یہ تصور نہ رکھیں. اور جہاں تک رہا یہ اٹیچ بات کا معاملہ، تو اس میں دیکھیں سپریشن یوں ہو سکتی ہے کہ بالکل اس کو جدا تصور کیا جائے. تو پردے کے ذریعے یہ الگ الگ نہیں ہوتے. کوئی موٹی دیوار جیسے لکڑی کا کوئی ایسا دروازہ لگا دیا اس کے، یا ایلومینیم کا لگا دیا، شیٹ لگا دی ایسی کہ ان دونوں کو جدا کہا جائے، دروازہ لگا دیا جائے، تو پھر اس صورت میں اس کو وہاں یہی کہ غسل خانے کے اندر وضو کرتے ہوئے وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یا دیگر جو دعائیں ہیں ان کو پڑھنے میں حرج نہیں ہے. یعنی واقعی میں سیپریشن ہو جسے سیپریشن کہا جا سکے. ٹھیک ہے جی، آپ کی ان سوالات کے جوابات ہوئے اور میں سمجھتا ہوں مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین کو بھی فائدہ ہو رہا ہوگا. اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں، سیم سورت، یعنی قل اللہ احد اگر پہلی رکعت میں پڑھا ہے تو کیا دوسری میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر دوسری رکعت میں بھی پہلی رکعت والی ہی سورت پڑھی ہے اور غلطی سے پڑھ لی ہے اگر، تو اس کے لیے کیا سجدہ سہو ہوگا یا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. فرض کے اندر تو ایک ہی صورت کی تکرار یہ مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. فرض کے اندر آپ الگ الگ صورتیں پڑھیں. اگر فرض کے علاوہ دوسری نمازیں ہیں تو اس میں ایک ہی صورت کی تکرار کی جا سکتی ہے. نوافل میں کچھ صورتوں کی تکرار کرتا ہے، مثلا سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. جہاں تک رہا غلطی سے زبان پر جاری ہو جانا، تو اس کا حکم تو یہی ہے کہ جب بندے کی زبان پر صورت جاری ہو گئی تو اب جو صورت اس کی زبان پہ جاری ہوئی ہے اسی کو پڑھے. اب اس کا حق ثابت ہو گیا، اسی کو وہ مکمل کرے، نماز اس کی ہو جائے گی. مفتی اگر کسی کو مطلب وہ صحیح درست ناظرہ قرآن نہیں پڑھا ہوا اور سیکھنا شروع کیا ہے، ابھی ایک ہی صورت یاد ہے، اس کے لیے کیا حکم؟ جی پھر تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اس نے وہی پڑھنی ہے جو وہ صحیح طریقے سے صحیح تلفظ اور مخارج کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، تو اسی صورت کو وہ پڑھے گا. کوشش کرے کہ جلد سے جلد ایک آدھی صورت اور سیکھ لے تاکہ دونوں رکعتوں کے اندر الگ الگ پڑھا کرے، لیکن جب تک وہ سیکھ نہیں لیتا اسی صورت کو اس نے ہر رکعت کے اندر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے. یہ ایک بات اس طرح سے مشہور ہے موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کرتے ہوئے کہ ایک بڑھیا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور اس نے عرض کی یا نبی اللہ میرے بیٹے کی عمر میں برکت کی دعا کر دیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ تو اس نے عرض کی میرے بیٹے کی عمر صرف 200 سال ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنی برکت چاہتی ہو؟ تو بڑھیا نے کہا کہ کم از کم مزید 200 سال. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک امت ایسی آئیں گی جن کی صرف جو ہے 50 60 سال 70 سال عمر ہوں گی. تو بڑھیا تعجب میں آ کر یہ عرض کرتی ہے کہ یا نبی اللہ کیا وہ بھی مکان بنائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہ بڑے بڑے محلات بنائیں گے. اس طرح سے اس واقعے کا مفہوم ہے. تو اس کا کیا تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یا پھر کسی نبی سے؟ کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ سنا پڑا تو ہے لیکن صحیح ہے یا درست ہے یا نہیں ہے، یعنی شرعاً تو بظاہر اس کے اندر کوئی ایسی خرابی تو نہیں ہے کہ جس کے اوپر میں کوئی کلام کر سکوں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر بات ثابت ہے تو ہی اس کو بیان کیا جائے گا. باقی فی الوقت مجھے یاد نہیں ہے کہ کس مقام پہ واقعہ لکھا ہوا پڑا ہوا ہے، لیکن یہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے پڑھنا یاد ہے مجھے، لیکن وہ اتھینٹک ہے یا نہیں ہے یہ مجھے معلوم نہیں. ٹھیک ہے مصطفیٰ، ایک ان کا تو سوال جداگانہ ہو گیا کیونکہ سوشل میڈیا پہ لوگ بہت ایکٹیو ہیں، تو مختلف پوسٹ سے جو ہے وہ ان کے پاس چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. کبھی کوئی قرآن کی آیت آ رہی ہوتی ہے، کبھی حدیث کا ریفرنس ہوتا ہے، بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کے نام سے بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اب کرتے کیا ہے، وہ ان کے قرب و جوار میں جو بھی ایسا فرد ہوتا ہے جسے وہ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حضرت جو ہیں علمی شخصیت ہیں، تو اب اس کو بھیجتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں. تو یہ رویہ درست ہے یعنی؟ کیونکہ یعنی بعض لوگوں کے پاس تو دسیوں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ دسیوں چیزوں کو پوچھ رہے ہیں، بتا دے حدیث صحیح ہے نہیں ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم ہے. ایسے میں کیا ہمارا عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ دنیا دار قسم کے لوگ ہیں اور ہر چیز میں دنیاوی جو بات ہوتی ہے اس کو تو ہم اہمیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم 10 جگہ سے پوچھ کے سبزی لیں گے، صحیح، 10 جگہ سے پوچھ کے خریداری کریں گے کہ کہیں پر جو ہے وہ ہمیں سستی اور معیاری چیز اچھی مل جائے. جی، یہ ہم کوشش کرتے ہیں. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو اس میں پھر سب چلتا ہمارے یہاں ہو جاتا ہے کہ سب چلتا ہے، وہ اس میں چلتا چلا لیتے ہیں. تو چونکہ ہم دین کو اہمیت نہیں دیتے تو اس لیے اس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے. یعنی اگر آپ اسی طرح عالم دین کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے قریب کوئی مولانا صاحب ہیں ان سے پوچھ لیا، ان کو ہٹا کے آپ اگر ڈاکٹر کو رکھ لیں کہ ایک ڈاکٹر جو ماہر ہے ہی نہیں کہ وہ
پڑھا ہوا ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی اچھا ڈاکٹر ہے یا نہیں، اور اس سے جا کے اپنا علاج بندہ کرواتا ہے، تو آپ اس کو بے وقوف کہیں گے اور لوگ اس سے روکیں گے اس کو کہ بھائی اس سے اپنا علاج نہیں کرواؤ، اس لیے کہ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ تو دنیا کے معاملات کے اندر ہماری ساری سمجھداری، ساری عقل و دانش جمع ہو جاتی ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم لوگ بالکل اس کے اندر بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح ہم دنیا کے معاملے کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ کسی اتھینٹک آدمی سے ہم رابطہ کریں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، گھر بھی بنوانا ہے تو اچھے انجینئر سے، اچھے ٹھیکیدار سے ہم رابطہ کریں گے، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ایکسپرٹ کے پاس اچھا جائیے۔ کام ہو، لیکن جب دین کا معاملہ آ رہا ہے تو پھر یہ سستی کاہلی کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو دین کے معاملے میں بھی آپ جو اتھینٹک علماء ہیں، جن کا ایک معیار ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ سنی معتمد عالم دین ہے، مفتی ہے، آپ اس سے رجوع کریں اور اس سے رہنمائی اس حوالے سے لیں، ورنہ پھر اگر آپ ہر ایک کے پاس اس طریقے سے سوال اٹھا کے لے جائیں گے، اور دور ہمارا وہ ہے کہ جس کو آپ کہہ لیں کہ شہرت اور دولت کی طلبی اس میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، یعنی بعض لوگ دولت کے طالب ہیں تو بعض شہرت کے طالب ہیں، وہ شہرت کے چکر میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو لوگوں کی نظروں کے اندر ہمارا معیار کم ہو جائے گا، گھٹ جائے گا، جہاں ہماری کم ہو جائے گی، وجاہت کم ہو جائے گی، تو وہ ہر چیز کا جواب دینا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ سو کال جو ہے وہ علماء یا مفتی بنے ہوئے، ہاں، وہ جواب دے دیتے ہیں۔ اب جیسے میں نے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں نے امیر علیہ سنت سے یہ سیکھا، اپنے اساتذہ سے سیکھا، مجھ سے ابھی اس سے پہلے ہی سوال ہوا، میں بھی کہہ سکتا تھا کہ میں نے پڑھا ہوا یہ واقعہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے کہا مجھے نہیں یاد، تحقیقی اعتبار سے میری نہیں تحقیق ہے ہی نہیں اس پر کہ میں یہ کہوں کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا درست ہے، اس لیے کہ پڑھنا بھلے مجھے یاد ہے، لیکن میں نے اس کی سند کے اوپر، اس واقعے کے اوپر تحقیق کی ہی نہیں ہے، یا علماء کے اقوال میں نے اس پہ پڑھے ہی نہیں ہے، میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ کسی نے اس کے بارے میں کیا کلام کیا ہے یا اس کی فنی حیثیت کیا ہے، تو میں نے اس کو بیان کرنے سے معذرت کر لی کہ میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کرے کہ ہم جو ہے وہ امیر علیہ سنت کی اس سوچ کو اپناتے ہوئے آگے چلتے رہیں، اور یہ امیر علیہ سنت کی جو سوچ ہے یہ قدیم سوچ ہے، یہ آج کی نہیں ہے، یہ قدیم سوچیں ہیں، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو عالم الخلق ہے، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر عالم ہے، بعض موقع پر حضور علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، وحی کا انتظار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آئی، اس کے بعد آگے آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم اس راہ کو، اس طریقہ کار کو بھول گئے، اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم اگر جواب نہیں دیں گے تو لوگوں کی نظروں میں ہماری ویلیو کم ہو جائے گی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ میں پہلے بھی ایک بات یہ بیان کر چکا ہوں کہ فقہا نے، علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو کسی کا جواب دیتا ہے، یعنی مجھ سے آپ نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے اس لیے نہیں پوچھا کہ آپ کے سامنے حسان ہے، آپ نے ایک مفتی ہونے کی حیثیت سے، ایک عالم ہونے کی حیثیت سے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے، بالکل ایسے، اور میں اپنی ذاتی بات آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، میں آپ کے سامنے وہی بات بیان کروں گا جو آپ کو مطلوب ہے، یعنی مطلوب سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم آپ تک پہنچاؤں، جی بالکل ایسے ہی، آپ یہ نہیں چاہتے کہ میں اپنی بات آپ کو بتاؤں، میں نے آپ کو جو بات بتانی ہے وہ بتانی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، شریعت مطہرہ کی بات ہے، تو گویا میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پہنچانے والا ایک مبلغ ہوں، ایک ذریعہ بنا ہوں، قاصد بنا ہوں کہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آپ اس کو سوچ لیں کہ یہ کتنا بڑا اور کتنا نازک منصب ہے کہ آپ سامنے والے کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، آپ کے بارے میں گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اس بات کو اگر ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور آخرت کو اپنے پیش نظر رکھیں، تو یہ جو ایک تباہی مچی ہوئی ہے نا سوشل میڈیا کے ذریعے، اس کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بہت کمی آ جائے گی۔ بس یہ دور ہے، ورنہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح عقود رسم المفتی کے اندر یہ لکھا ہے کہ قاضی اسلام اگر ہونا تو ایسوں کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو، اللہ اکبر، لیکن وہ ظاہر قاضی اسلام دے گا، دوسرا کوئی نہیں دے سکتا۔ ماشاء اللہ عز و جل، آپ نے بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت جواب دیا، اور میں سمجھتا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے تھے۔ میں چاہوں گا موضوع کنکلوڈ ہو جائے، ایک سوال میں اور اس کے ساتھ کر لوں کہ شاید ہمارے سوشل میڈیا کے جو ناظرین ہیں اور مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، یا
اللہ نے چاہا تو یہ کلپ بن کے نکلتا ہے تو فائدہ ہوگا، وہ یہ کہ ایک تو آپ نے فرمایا نا کہ اس کی تصدیق اتھینٹک علماء سے کریں، مستند علماء اور مفتیان کرام کی طرف رجوع کریں، یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ لیکن پھر بات ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو پوسٹیں آ رہی ہوتی ہیں، جو چیز چل رہی ہوتی ہے، اس میں ہر چیز اہم نہیں ہوتی، اتنی سیکھنے کی زیادہ ضروریت نہیں ہوتی۔ مجھے تو اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کی جو مصروفیات دیکھتے ہیں، مفتیان اکرام کی جو مصروفیات دیکھتے ہیں، تو امت کو جو درپیش مسائل ہیں، بالخصوص کفر و ایمان کے مسائل ہیں، فرض علوم کے مسائل ہیں، حلال حرام کے مسائل ہیں، آپ ان میں مشغول ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں آپ ہوں یا دیگر مفتیان کرام و علماء ہوں، ان سے یہ پوچھنا کہ فلاں کی والدہ کا نام کیا تھا، فلاں کے والد کا نام کیا تھا، ان کی عمر کتنی تھی، ان کا قبیلہ کیا تھا، اب اس طریقے کی باتوں میں اگر ہم لوگ لگ جائیں تو خود ہمارا بھی نقصان ہے اور شاید آپ کا بھی نقصان۔ بالکل ظاہر ہے سوال وہ کرنے چاہیے، یعنی ایک تو روایت حدیث پاک میں موجود ہے کہ علم خزانہ ہے اور سوال اس کی چابی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا علم کیسے حاصل ہوا، تو آپ نے کہا کہ یہ اس طریقے سے سیکھا ہے کہ میں نے سوال کرنے والی زبان اور سمجھنے والا ذہن رکھا، ایسی فہم رکھی کہ جس کے ذریعے سے میں اس چیز کو سمجھ لیتا ہوں۔ تو سوال کے بارے میں متابعین نے، بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حسن السؤال نصف العلم، بہترین اچھا سوال یہ نصف علم ہے، آدھا علم ہے۔ تو سوال واقعی وہ کرنا چاہیے، اس پر بھی میں کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں کہ وہ سوالات لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم معلومات تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ معلومات بھی ایسی ہوتی ہے کہ جس کی اصلاً کوئی حاجت نہیں ہوتی، ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو بندے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ چیزیں ضروری ہیں کہ جو اس پر لازم ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ بحث کے اندر چلے جائیں، پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امت کے حالات کے اوپر چلے جائیں، لیکن آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، شرائط کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنت موقدہ کتنی ہیں، کون سے مکروہات تحریمیہ ہیں، کون سے مکروہات تنزیہ ہیں، کون سی چیزیں نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، یہی باتیں آپ کو معلوم نہیں ہیں۔ آپ سے یہ تھوڑی پوچھا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، قیامت کے دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ہم نماز اس انداز میں پڑھیں گے کہ جس سے ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتی، تو کل بروز قیامت اس کا ہم سے سوال ہوگا۔ بالکل۔ تو ہمیں وہ سوال کرنے چاہیے علماء سے، مفتیان کرام سے، کہ جو ضروری ہیں۔ ہاں سوالات معلوماتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی معلومات کے اندر اضافہ ہوگا، وہ آپ کو فائدہ دے گا، تو بالکل سوال کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں ہی ہو، اور دیگر چیزوں کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے، لیکن سوال وہ ہو کہ جو آپ کی ذات کو فائدہ دے یا دوسروں کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، اور مفتیان کرام کا بھی بہرحال خیال رکھیں۔ مفتی صاحب نے خود تو اس طرف تو نہیں، شاید عاجزی کی وجہ سے نہیں فرمایا، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک سرجن کے پاس آپ کب جاتے ہیں؟ سرجن کے پاس آپ جب جاتے ہیں جب سرجری کروانی ہوتی ہے۔ اگر چھوٹا موٹا نزلہ بخار ہے تو اس کے پاس نہیں جاتے۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، کہنے کا مطلب یہ، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، جو بنیادی چیزیں وہ تو سیکھ لیں، فرائض تو سیکھ لیں، واجبات تو سیکھ لیں، حلال حرام تو سیکھ لیں، اور ہم ان چیزوں میں پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے، اور انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے نا، کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔ اگلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا پوچھا جا رہا ہے۔ سوال یہ تھا ہمارا کہ ہم نے پوچھنا تھا کہ کسی بھی چیز کو جو سیل مینی ہم کرتے ہیں اس میں قسم کھانا کیسا ہے، اور یعنی کہ یہ بھی پوچھنا تھا کہ ایک جگہ ہم چیز 50 روپے کی زبان کر کے دیتے ہیں اور اگلی جگہ وہ 55 روپے کی دیتے ہیں زبان کر کے، اس میں کوئی گناہ ہے یا یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب، تجارت میں قسم کھانا اور ایک ہی چیز، ایک ہی طرح کا آئٹم ہے، مثال کے طور پہ پین ہے، ایک جگہ 50 کا بیچا، ایک جگہ 55 کا بیچا۔ دیکھیں قسم جھوٹی کھائے گا تو ظاہر سی بات ہے گناہگار ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر دھوکہ دے دیا تو پھر تو وہ سودا ہی اس کا غلط ہوگا، وہ تو ختم کرنا اس کو ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور گاہک کو جو نقصان پہنچا ہے یعنی وہ چیز اس سے واپس لے گا، اس کو پیسے واپس کرے گا۔ اس نے اگر دھوکہ دہی سے کوئی چیز بیچ دی ہے، قسم کھا کے اس کو اعتبار دلا دیا، اور اگر قسم سچی بھی ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ بلا ضرورت جو قسمیں کھاتا ہے، ایک تو اس کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، تو اس لیے قسم کھانے سے یہ ویسے ہی گریز کرنا چاہیے، ہاں اس سے گریز کریں گے۔ اور جہاں تک رہا چیز کا مختلف مقامات پہ مختلف قیمتوں میں بیچنا، تو اس میں شرعاً تو کوئی حرج نہیں، جبکہ جھوٹ نہ بولے۔ ٹھیک ہے، یعنی میں ہمیشہ ہر ایک کو اس کی 55 ہی کی دیتا ہوں تو آپ کو بھی 55 ہی کی دوں گا، میں دوسروں کو 60 کی دیتا ہوں آپ کو 55 کی دوں گا، جھوٹ نہ بولے۔ اور 55 کی اس نے بیچی ہے، 50 کی چیز ایک کو بیچی، 55 کی دوسری کو بیچ دی، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے شرعی اعتبار سے۔ ورنہ بہرحال اس کے جو کاروباری تقاضے ہیں
تو بعد میں اگر سامنے والے کو پتہ چلے گا کہ یار دوسرے کو 50 کی دی ہے، مجھے 55 کی ٹکا دی اس نے، تو وہ اس کے پاس آئندہ آئے گا نہیں، یعنی کاروباری اعتبار سے یہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، تو اس کو یہ دیکھ لے۔ باقی اگر جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، تو 55 کی جگہ وہ 500 کی بیچے، یعنی کاروباری یا قانونی تقاضے پورے کر دے تو پھر حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد صرف ہم نے فون پر مال کا آرڈر دیا تو کیا ایسا کرنا بھی غلط ہے؟ جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی بالکل غلط ہے، کیونکہ جس مقام پر آپ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر جب اذان ہو گئی، یعنی پہلی اذان ہو گئی، تو اس کے بعد خرید و فروخت نہیں کر سکتے، چلتے چلتے بھی خرید و فروخت کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو فون پر بھی آپ آرڈر نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ پیارے مفتی صاحب یہ بتائے کہ عورت کا مردانہ سویٹر پہننا کیسا؟ ٹھیک ہے جی، متی مننے کے ذریعے سوال پوچھا گیا، بہت ساروں کی رہنمائی ہوگی۔ دیکھیں سویٹر اگر تو ہے ہی ایسا کہ جو مرد ہی پہنتے ہیں، جی، اور کوئی عورت پہنے گی تو اس کو کہا جائے گا کہ اس نے مردانہ سویٹر پہنا ہوا ہے، اور بہت چھوٹی بچی نہیں ہے، جیسے یہ جو ان کی آواز تھی بچی ہی کی آواز تھی، تو یہ تو بہت چھوٹی ہو گئی، ان کو اگر چھوٹے بچے کا پہنا دیا تو اس میں تو حرج نہیں ہوتا، لیکن بچی تھوڑی بڑی ہو گئی یا عورت ہے اور وہ ایسا سویٹر پہنتی ہے کہ جس کو دیکھ کے کہا جائے کہ اس نے مردوں والا سویٹر پہنا ہوا ہے، یعنی مردوں سے مشابہت ہوتی ہے، تو پھر ایسا سویٹر پہننے کی عورت کو اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر مرد جو ہے ایسا سویٹر پہنتا ہے کہ جو عورتوں کے لیے خاص ہے، اس کو دیکھ کے کہا جائے گا کہ عورتوں والا سویٹر پہنا ہوا ہے، تو اس کو پہننے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے، اور دونوں میں چلتا ہے، مردوں میں بھی وہ سویٹر چلتا ہے، عورتوں میں بھی وہ سویٹر چلتا ہے، تو پہننے میں حرج نہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک سوال ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ اگر سویٹر تو مردانہ ہے لیکن وہ عبایا کے اندر یا قمیض کے اندر پہنا کہ دکھ نہیں رہا، ظاہر نہیں ہو رہا، سردی سے بچنے کے لیے پہن لیا تو بھی اجازت نہیں ہوگی، یہ تھوڑی اجازت ہے کہ وہ مردوں سے مشابہت گھر کے اندر کرنا شروع کر دے، اس کی شرعاً اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف کی جو صورتیں ہیں الف لام میم سے والناس تک کو نماز میں اسی ترتیب سے پڑھنا ہے یا والناس سے الف لام میم کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں؟ مثلا جیسے کسی نے قل هو اللہ احد پڑھ لی اور اس کے بعد وہ تبت یدا پڑھے تو کیا اس طریقے سے نماز ہو جائے گی؟ جی بالکل، جس طرح قرآن پاک کو آپ ترتیب وار پڑھتے ہیں اسی طرح نمازوں میں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورہ اخلاص پڑھی ہے اور فرض پڑھنے ہیں تو پھر ظاہر سورہ فلق پڑھنی ہے، اور اگر نفل پڑھ رہے ہیں تو پھر دوبارہ سورہ اخلاص پڑھنے کی اجازت ہے۔ الٹا قرآن پڑھنے کی نماز میں بھی اجازت نہیں ہے کہ پہلے آپ سورہ اخلاص پڑھیں پھر دوسری رکعت کے اندر تبت یدا پڑھیں، یہ شرعاً جائز نہیں، گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ چونکہ یہ تعلق رکھتا ہے قرآن کے تلاوت کے واجبات میں سے، یعنی یہ ایک ایسا واجب ہے جو تلاوت کا واجب ہے، خود نماز کا واجب نہیں ہے، لہذا اگر کسی نے قصدن یعنی جان بوجھ کر بھی اس طرح الٹا قرآن پڑھ لیا نماز میں تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، اور اس کی یعنی اس پہ سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال جان بوجھ کے اس طرح کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا اور توبہ کرنا اس پر لازم ہوگا۔ مصعب، ایک سوال ہے ہمارے پاس ٹیکسٹ میسیج کی صورت میں آیا، ناظرہ قرآن پاک کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کیا مدنی قاعدہ جو ہے اس کے ذریعے سے ہم ناظرہ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آپ کی صلاحیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، کہ اگر مدنی قاعدہ آپ نے پڑھ لیا اور مدنی قاعدے کے آخر کے اندر جو صورتیں ہوتی ہیں، آیتیں ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کو قرآن ہی سکھایا جاتا ہے، تو اگر واقعی آپ ایسے باصلاحیت ہیں کہ آپ قاعدہ پڑھ کے اس لائق ہو چکے ہیں کہ اب آپ کو استاد کی حاجت نہیں رہی اور آپ صحیح قرآن پڑھ لیتے ہیں تو پڑھ لیں گے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کم از کم 1 پارہ 2 پارے جو ہے وہ استاد کو سنائے جاتے ہیں، اور بہت سارے مقامات ایسے آ جاتے ہیں جہاں پہ استاد کی رہنمائی کی ضرورت رہتی ہے، تو کم از کم 1 مرتبہ کسی استاد کو، کسی اچھے قاری صاحب کو پورا قرآن پاک ضرور سنا دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی، ایک اور سوال ہے کہ کسی بات کی قسم کھائی، مثال کے طور پر فلاں سے 2 دن یا 3 دن بات نہیں کروں گا یا جو نا تعلق نہیں رکھوں گا، اور پھر یہ قسم ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ پہلا سوال یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ آیا اس صورت میں اگر بات کر لی تو قسم ٹوٹ جائے گی اور قسم توڑنی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ قسم کے الفاظ دیکھے جائیں گے۔ قسم یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام کی ہوتی ہے جیسے اللہ کی قسم، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی ہوتی ہے جیسے رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، اللہ کے رحمان ہونے کی قسم، اللہ کے
رحیم ہونے کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منان ہونے کی قسم، یعنی اس کی صفات کی قسمیں یاد کی جائیں. جو بھی اس کی صفت ہے، رحمت اس کی صفت ہے، اور لوگوں کے پر احسان کرنا اس کی صفت ہے، تو صفات کے ذریعے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ذریعے قسم کھائی جائے تو وہ شرعاً قسم ہوتی ہے. یا اصلاً آپ نے کسی چیز کو قسم میں ذکر ہی نہیں کیا کہ میں قسم کھاتا ہوں، اگر اس طرح قسم کھائی ہے تو یہ شرعاً قسم ہوتی ہے. ماں کی قسم، باپ کی قسم، دادا کی قسم، بچے کی قسم، فلاں کی قسم، یہ شرعاً قسم نہیں کہلاتی. تو جو شرعی حکم ہے وہ اس قسم پر ہوتی ہے کہ یا تو مطلق قسم کھائی، کسی چیز کا ذکر ہی نہیں کیا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات کی قسم اس نے کھائی ہے تو یہ شرعاً قسم کہلاتی ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے مستقبل کی قسم کھائی ہے تو اب کفارے اور قسم توڑنے کے احکام ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ فلاں سے 3 دن تک بات نہیں کروں گا، یا اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ فلاں سے 3 دن تک بات نہیں کروں گا، تعلق نہیں رکھوں گا، تو یہ ہو گئی شرعاً قسم. اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں، یہ منعقد ہو گئی. اب اگر کسی نے 3 دن سے پہلے مثلاً یہ قسم کھائی تھی کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، اور 3 دن سے پہلے اس نے اس سے بات کر لی، تو یہ قسم اس کی ٹوٹ گئی اور اب اس کو اس کے اوپر کفارہ دینا ہوگا. یہ تو ہو گیا حکم کہ قسم ٹوٹ گئی، قسم ٹوٹنے کے بعد اس نے کفارہ دینا ہے. لیکن یہاں پر ایک اور شرعی حکم ہے جو حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا کہ اگر کوئی ایسی بات پر قسم کھاتا ہے کہ جس کا عکس کرنا یہ بہتر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے توڑنے میں بہتری ہے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قسم کو توڑ دے گا اور کفارہ دے گا. تو یہ قسم کھانا یہ بالکل غلط چیز پر اس نے قسم کھائی ہے. کسی بھی مسلمان سے بلا وجہ شرعی، جب تک شرعی وجہ نہ ہو اس وقت تک تعلق نہیں توڑ سکتے. تو اس نے جو تعلق توڑنے کی قسم کھائی ہے یہ قسم غلط کھائی ہے، لہذا اسے چاہیے کہ اپنے بھائی سے بات کر لے، جبکہ کوئی واقعی شرعی وجہ نہ ہو اس کے اندر، تو بات کر لے اور پھر اس کے بعد قسم کا کفارہ وہ دے دے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تمہیں اللہ کی قسم ہے، تمہیں رحمان کی قسم ہے، یا تمہیں تمہاری والدہ کی قسم ہے، یہ کام کرو، تو اس قسم کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، والدہ کی قسم تو میں نے عرض کی نا کہ شرعاً قسم ہے ہی نہیں. باقی اس کے علاوہ اگر کوئی قسم دیتا ہے کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے، تمہیں رحمان کی قسم ہے، تو اس سے سامنے والے پر قسم لازم نہیں آتی. لیکن حدیث پاک کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا. ان میں سے ایک جو چیز تھی وہ ابرار القسم، کہ قسم کو پورا کرنا، اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا. تو ابرار القسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اپنی قسم جو اس نے کھائی ہے اس کو پورا کرنا، دوسرا یہ کہ اگر سامنے والا اس کو قسم دے دیتا ہے اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کی بات کو پورا کر دے تو پھر بہتر ہے کہ وہ اس کی بات کو پورا کر دے. ویسے یہ کرنا نہیں چاہیے کہ کوئی کسی کو قسم دے، اس سے منع فرمایا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو کسی نے آ کے خواب بیان کیا تعبیر پوچھنے کے لیے. تو حضور علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی کہ مجھے اس کی تعبیر پوچھنی ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں بیان کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بیان کرو. جب بیان کیا، بیان کرنے کے بعد جو ہے پوچھا کہ یہ صحیح تھی یا غلط؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ صحیح تھا، کچھ اس میں غلط تھا. تو آپ نے کہا کہ آپ کو قسم ہے کیا؟ بتائیں کہ اس میں کیا غلط تھا. حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ قسم نہ دو، قسم دینے سے منع فرمایا. تو اس طرح قسم کسی کو دینی نہیں چاہیے. لیکن اگر کسی نے کسی کے اوپر قسم دی کہ تمہیں قسم ہے کہ یہ کام کر لو، اور بندہ اس کے کرنے پر قادر ہے، تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کام کر دے. ٹھیک ہے. مجھ سے ایک سوال ہے، میں تھوڑا سے چینج کر کے عرض کرتا ہوں، سائل محترم بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اگر کوئی ڈرائیور ہے، گاڑی وغیرہ چلاتا ہے یا بس چلاتا ہے، اور اس میں مختلف پیسنجر بیٹھتے ہیں یا لوگ رائڈ بک کرواتے ہیں کہ جناب مجھے جانا ہے فلاں جگہ، آپ لے چلیں. اب جب وہ جا رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس کام کے لیے جا رہے ہیں یا جو ان کا پیشہ ہے وہ گناہ کا ہے، تو یہ لے جانے والا گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس کی اجرت حلال ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، اب تو بہرحال وہ بٹھا ہی چکا، وہاں پہنچائے گا تو اجرت تو ویسے اس کی حلال ہی ہے، اور اجرت تو اس کی درست ہو جائے گی. لیکن بہرحال اگر اس کو پہلے سے پتہ ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر نہ بٹھائے، ایسے مقام پہ لے کر ہی نہ جائے کہ وہ جہاں گناہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ویسے اگر وہ ویسے بیٹھ جاتے ہیں اور کسی گناہ کی جگہ پر نہیں جا رہے تو ویسے ہی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بٹھا سکتا ہے، لے جا سکتا ہے، ان کے گھر پہ چھوڑ کے آ سکتا ہے، ان کے مطلوبہ مقام تک چھوڑ کے آ سکتا ہے. لیکن اگر گناہ کی جگہ پہ لے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو وہ پھر اس سے گریز کرے، یہی بہتر ہے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے.
ہماری موبائل اسپیئر پارٹس کی دکان ہے، ہم نے ایک کاریگر رکھوانا ہے اور کاریگر رکھوا کے 40% اس کو منافع جو وہ ریپیئرنگ وغیرہ کرے اور 40% ہمارے پاس آئے اور 20% جو ہے وہ دکان کے کرائے وغیرہ میں اگر اسے شامل کیا جائے، اور جو اس میں اگر ریپیئرنگ کے دوران یا کوئی نقصان وغیرہ ہوتا ہے، ٹچ وغیرہ ٹوٹ جائے یا کوئی نقصان ہو جائے ریپیئرنگ میں، تو اس کا وہ پھر کس تقسیم کاری کیا کی جائے گی اس میں؟ ٹھیک ہے جی، اسپیئر پارٹس کی دکان میں بہت ہے مفتی آپ کے کاریگر رکھ لیتے ہیں۔ اب اس کو کاریگر کو جو رکھا ہے، دیکھیں اس میں یہ شرکت عمل کہلاتی ہے کہ اس کو کام کے اوپر رکھا ہے، یہ بھی کام ہی کر رہے ہیں، کوئی چیز اس میں انہوں نے بھی نہیں لگائی ہوئی، رقم انہوں نے بھی نہیں لگائی، رقم اس نے بھی نہیں لگائی، یہ گاہک لے کر آتے ہیں، وہ اس کو پورا کر دیتا ہے، تو نفع تو ٹھیک ہے اس طرح مقرر کیا جا سکتا ہے۔ گاہک اگر یہ لے کر نہ آئے، جیسے دکان پہ خود وہ تو ٹھیک ہے، وہ لے کر آئیں یا یہ لے کر آئیں، تو دونوں مل کر جو ہے وہ عمل کے اوپر انہوں نے شرکت کی ہوئی ہے، تو یہ شرکت تو درست کہلائے گی اور نفع بھی اس طرح مقرر کرنا ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اب وہ 20% جاتا کہاں ہے؟ اگر تو دکان میں بھی وہ موجود ہے، اس کا بھی اس کے اندر کوئی فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ 20% کو بھی آپ کو تقسیم کرنا پڑے گا، اور نقصان دیکھا جائے گا کہ کس وجہ سے ہوا ہے۔ یہ تو اگر وہ کام کر رہا ہے اور اس سے نقصان جو ہوا ہے وہ اس کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے جان بوجھ کے اس طرح کیا ہے، تو کرنے والے کے اوپر اس کا حکم آئے گا۔ لیکن بہرحال یہ تھوڑا ڈیٹیل اور تفصیل طلب مسئلہ ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ براہ راست دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ فرما لیجیے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب نے ویسے تو دارالفتہ میں رابطے کا فرما دیں، مجھ سے ایک سوال ہے اسی سے ریلیٹڈ، اگر چاہیں تو جواب دے دیں، ورنہ وہ دارالفتہ تو رابطے کا فرما آپ نے، کہ اکثر جو صورت انہوں نے بیان کی ہے اس میں جو دکاندار کاریگر کو رکھتے ہیں، دکاندار اسے جگہ نہیں دیتا ہے، اپنی دکاندار کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، البتہ دکان کے باہر جو حصہ ہوتا ہے اس پہ کاریگر وغیرہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو کنڈیشن بیان کی ہے وہ کسی بڑی جگہ پہ نہیں ہوتی کہ اندر دکان کے، وہ جدا صورت ہوتی ہے، وہ صورت اصل میں ہوتی ہے کرائے پر دینے کی، یعنی وہ مختلف چیزیں، یعنی جیسے دکان ہوتی ہے تو دکان کے باہر فٹ پاتھ پر کسی کو بھی جگہ دے دی، اب وہ چاہے کاریگر کو دے دی یا وہ بیچنے والے کو دے دی، وہ کسی بھی طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو اس کو دے دیتے ہیں۔ اس میں پھر غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ قانوناً اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ اس طریقے سے کسی کو اجازت دی جائے، اور بسا اوقات جو ہے وہ راستوں کو وہ روک کے کھڑے ہوتے ہیں، روک کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ علیحدہ غلطی اس کے اندر کی بھی ہوتی ہے، تو اس میں اگر کوئی ناجائز طریقہ کار اختیار کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے جی۔ عدلہ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے بار بار، اس کی کیا معنی ہیں؟ عدلہ یہ دلیل کی جمع ہے، یعنی آپ اگر کوئی بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی ریفرنس دیتے ہیں کہ بھئی یہ اس کے اوپر یہ حوالہ ہے یا اس کی یہ دلیل ہے، تو دلیل کی جمع کو عدلہ یہ بولا جاتا ہے۔ اگلی کال دیجیے جی۔ دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ عمرہ کے لیے جانا ہے اور پیسے ابھی نہیں ہے، تو داگینہ ہے مطلب سونے کا، تو اسے دے کر پیسے لے کر عمرہ جا سکتے ہیں اور عمرے کے بعد وہ ہم لوگ واپس لے لیں گے، تو یہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، رہن رکھوا رہے ہیں جی دیکھیں، ایک تو ہے ایک صورت کہ اس کو بیچتے ہیں، اگر بیچ کے اس کی رقم لیتے ہیں تو پھر ایک پورا سودا ان کو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کہ اس کو بیچ دیا، بیچ کے اس کی رقم انہوں نے لے لی، پھر وہ واپسی میں اس کی مرضی ہے کہ وہ ان کو بیچے یہ نہ بیچے، اور اسی قیمت پہ دے یا بڑھا کے دے یا کم دے، یہ الگ، اور ان کی مرضی ہے کہ لیں یا نہ لیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسری صورت وہی رہن والی صورت ہے کہ اس سے رقم ادھار لی ہے اور بطور رہن یہ اس کے پاس رکھوا دیا، تو اگر یہ اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہے صرف حفاظت کے لیے اپنی رقم کی تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ رہن میں رکھی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اگر وہ استعمال کرے گا تو پھر اس کا استعمال کرنا شرعاً جائز۔ اور مفتی یہاں جو مجھے صورت پتہ ہے اس کی، ایک آدھ جگہ سے اطلاع ملی کہ وہ زیور رکھ کے دکاندار جو رقم دے رہا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اتنی زیادہ خیرخواہی کا جذبہ دکانداروں میں نہیں ہوتا، وہ کیوں دے رہا ہے رقم جبکہ اس سے کوئی بینیفٹ بظاہر مالی فائدہ نہیں ہو رہا، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ کرائے پہ بھی زیورات چلتے ہیں، صحیح ہے، تو وہ کرائے پہ پھر چلاتے ہیں، اور کیونکہ زیور گھستا وستا تو اتنی آسانی سے نہیں ہے صرف پہننے سے، تو وہ یہ کرتے ہیں۔ ہاں تو ظاہر ہے کہ جو رہن میں رکھی ہوئی چیز ہے، تو جس کے پاس رہن رکھا گیا ہے وہ اس سے کسی طرح کا نفع نہیں اٹھا سکتا، جیسے مثال کے طور پہ مشہور رہن کی مثال جو ہے ہمارے یہاں، وہ مکان کو گروی رکھنا ہے، رہن پہ رکھنا ہے، گروی رکھنا، رہن بھی مشکل لفظ ہے، عام طور پہ گروی رکھنا سمجھتے ہیں، تو گروی جو رکھا جاتا ہے مکان، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ مکان جس کے پاس رکھا گیا گروی وہ اس کے اندر رہنا شروع کر دیتا ہے یا اس کو کرائے پہ چڑھا دیتا ہے، تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ مکان گروی رکھا جا سکتا تھا، لیکن اس سے وہ شخص کی جس نے رقم دی ہے اور اس کو بطور گروی رکھا ہوا ہے،
یہ حرام کام کر رہا ہے کہ اس کے اوپر یہ نفع اٹھا رہا ہے، سود اٹھا رہا ہے یہ. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. حضور میرا آپ سے یہ سوال ہے، ہماری شاپ ہے نئے جوتوں کی، کیا ہم نئے جوتوں کو الٹا کر کے دکان پہ رکھ سکتے ہیں؟ اس میں مسئلہ نہیں ہے، اگر نئے جوتے بھی ہوں یا پرانے ہی ہوں تو اگر وہ الٹے رکھے ہوں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں البتہ جو عام طور پہ استعمال کے جوتے ہوتے ہیں اور وہ الٹے رکھے ہوتے ہیں تو اس سے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ رزق میں بے برکتی آتی ہے، اس کو سیدھا کر دینا چاہیے. لیکن جو آپ کی دکان ہے ظاہر ہے کہ اس میں تو دکھانے کے لیے الگ الگ طریقے کار ہوتے ہیں. کبھی اس کو سیدھا رکھا جاتا ہے، کبھی کس انداز کسی اینگل پہ رکھا جاتا ہے، کبھی کسی اینگل پہ رکھا جاتا ہے. تو جس انداز میں آپ نے اس کو رکھا ہوتا ہے الٹا کر کے، اس کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. سب نماز جنازہ میں اگر تکبیرات رہ گئی ہیں، 4 تکبیریں ہیں، اگر ایک مقتدی جو ہے وہ تیسری تکبیر میں داخل ہوا ہے تو جو پہلی 2 تکبیریں ہیں کیا وہ شروع سے پڑھ کر امام سے ملنے کی کوشش کرے گا یا اسی ترتیب سے پڑھے گا جس طرح کوئی نماز ظہر کی رکعتیں یا نماز عصر کی رکعتیں رہ جاتی ہیں؟ اس پر رہنمائی فرما دیجیے. سوال یہ بنا کہ نماز جنازہ کی تکبیرات چھوٹ گئیں تو اب کیا کریں؟ جی تو یہی ہے کہ شامل ہو جائے اور جب امام سلام پھیر لے تو اس کے بعد جو تکبیریں رہ گئی ہیں اس کو ادا کر لے اور پھر سلام پھیرے گا. جی پھر سلام پھیرے گا. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. فنو آکر سے عرض کراں، صدقے کا مطلب کیا ہے؟ صدقے کا طریقہ کار کیا ہے دینے کا؟ صدقہ یعنی خیرات دینا. جی صدقے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ. واجبہ یعنی جس کا ادا کرنا بندے پر واجب ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، یہ بندے پر دینا واجب ہے. نفلی وہ ہوتا ہے کہ جو بندے پہ واجب نہیں ہے، بندہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دیتا ہے. تو جو واجبہ ہے وہ تو اس کے جو مستحق ہیں انہی کو دیا جائے گا. جن کو زکوٰۃ لگتی ہے ان کو دیں گے، جن کو صدقہ فطر لگتا ہے ان کو دیں گے، شرعی فقیر کو، مسکین کو دیں گے. جو اس کے مصارف بیان کیے گئے ہیں ان میں اس کو خرچ کیا جائے گا. اور جو نافلہ ہے، نفلی صدقہ ہے جو آپ کے پر واجب نہیں ہے، وہ آپ کسی بھی اچھے کام کے اندر دے سکتے ہیں. کسی غریب کو دینا ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں، اور کسی نیک کام کے اندر اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اور لگے ہاتھوں میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے 2 بہت بڑے شعبے، بڑے عظیم شعبے اور نیکیاں کمانے کے ایک طرح سے ذریعہ والے شعبے ہیں بہت بڑے. مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ، جہاں پہ طلب اور طالبات کو، بچیوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، ناظرہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، حفظ قرآن کرایا جاتا ہے، اور عالم دین کا جو ایک کورس ہوتا ہے جسے درس نظامی کہتے ہیں، پھر تخصص ہے، یہ سارے معاملات وہاں پہ ہوتے ہیں. اور الحمدللہ عز و جل ہزاروں بچیاں اور طلبہ طالبات وہاں پہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پورا ایک نظام ہے. تو اس کے حوالے سے، اس کے اخراجات کے حوالے سے 24 نومبر کو 24 نومبر کو اتوار کے دن انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی مدنی چینل کے پلیٹ فارم سے ایک ٹیلی تھون مہم کرنے جا رہی ہے، چندہ مہم کرنے جا رہی ہے. ڈونیشن کے لیے ایک ہم کال کر رہے ہیں اور آپ پہلے بھی جمع کرا سکتے ہیں، اس دن بھی جمع کرا سکتے ہیں. تو لگے ہاتھوں آپ اس کی بھی نیت کر لیں. اس میں بھی صدقہ دینا جو ہے کار ثواب ہے، بلکہ عظیم ثواب کا ذریعہ ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات حاصل کریں گے، قرآن درست پڑھنا سیکھیں گے اور حفظ قرآن کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صدقہ جاریہ کی صورت ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس میں بھی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اربوں روپے کے اخراجات ہیں اور اس میں جو ایک یونٹ بنایا گیا ہے، پر سیل بنایا گیا ہے، وہ 10,000 روپے کا بنا ہے. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ 100 یونٹ لے لیں، 200 یونٹ لے لیں، 50 یونٹ لے لیں، 72 یونٹ لے لیں، 63 لے لیں، 12 لے لیں، 26 لے لیں، اور کم از کم 1 لے لیں. اور اگر 1 بھی نہیں لے سکتے تو بھی محروم نہیں رہیے گا. کچھ نہ کچھ افراد کو جمع کر کے آپ کے ملنے جلنے والوں سے 1,000 2,000 روپے بھی جمع کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل 1 یونٹ آپ کے ذریعے سے کم از کم جمع ہو جائے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. صاحب یہ سوال تھا، جو خط مہر ہم دیتے ہیں اور جب شادی ہوتی ہے وہ آدمی بھول جائے، وہ دوسرے دن دے یا وہ کب دے، یہ شرعی ہمیں مسئلہ بتا دیں. 1 دن پہلے یا کس طرح دینا ہے، وہ شرعی مسئلہ آدمی بھول جاتا ہے، وہ کس طرح دیں؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیں حق مہر ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو معجل کہتے ہیں، عین سے فوراً دینا، تو یہ عورت کو رخصتی سے پہلے دینا ہوتا ہے. لیکن اگر عورت بعد میں بھی اس کو لیتی ہے اپنی رضا سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے. دوسرا ایک مطلق ہوتا ہے، اس میں کوئی جلدی بعد میں دینے کی بات نہیں ہوتی. اور اسی طرح ایک معجل حمزہ سے ہوتا ہے تو وہ بعد میں دینا، تعجیل تاخیر سے. اندت طلب بھی کہتے ہیں. اندت طلب الگ چیز ہے اور معجل بعد میں دینا یہ ایک الگ چیز ہے. تو اگر جلدی کی بات نہیں کی گئی تو بھلے آپ دوسرے دن دیں یا 1 سال بعد دیں، جب بھی جائز ہے.
اور اگر جلدی کی بات کی گئی ہے اور عورت مطالبہ کرتی ہے تو پھر آپ کو دینا پڑے گا، اور اگر مطالبہ نہیں کرتی تو بھلے پھر آپ بعد میں دے سکتے ہیں، لیکن دے دینا چاہیے کہ مہر کی رقم برکت والی ہوتی ہے، عورت کے پاس جائے گی تو وہ بابرکت رقم ہوگی۔ یہ مفتی صاحب اگر نکاح کے وقت تو ظاہر سی بات ہے وہ مہر کی رقم بیان کی گئی کہ جو بھی اماؤنٹ طے ہوا یا جو بھی چیز طے ہوئی کہ یہ چیز دی جائے گی، اور یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ جی معجل ہوگی یعنی فوری دی جائے گی، اور اس کے نکاح کے بعد رخصتی ہوئی اور یہ بات کرنے ہی بھول گئے کہ اب یہ فوری دینا ہے یا بعد میں دینا ہے جیسے کہہ رہے ہیں، دوسرے دن دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو دوسرے دن تیسرے دن یاد آتا ہے تو آپ دے دیجئے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ بس اوقات جو ہے وہ سونے چاندی کی کوئی چیز مقرر ہوتی ہے تو وہ دے دیتے ہیں، تو وہ بھی اگر اس دن نہیں دے سکے دوسرے تیسرے دن دے دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ کے حوالے سے ایک سوال آیا ہوا ہے، اور سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی پیشانی مبارک پر یہ کس چیز کا نشان ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ فرما دیں۔ میں نے یوں سمجھا کہ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، آپ کے سائلین ہیں، ان کا ایک تعلق ہے تو ان کی محبت ہے تو پوچھ رہے ہیں تو بیان کر دیں۔ یہ کوئی کرامت نہیں ہے اس میں، بعضوں نے کرامت بنا کے نکال دی ہے اس کی، تو یہ بس ہڈی ایک بڑی ہوئی ہے تو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب اس کا علاج آپریشن ہے کہ آپریشن کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے، لیکن مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے آپریشن کروانے کی، اور آپریشن کے بعد بھی کچھ کنفرم نہیں ہے کہ یہ ختم ہوگی ہی، ٹھیک ہے، تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور اس وجہ سے یعنی مجھے کوئی یعنی یہ نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا یا ایسا کہے گا، پریشانی نہیں ہے۔ اب ختم کرنے کے لیے آپریشن کروانا یہ ایک بس وہ پریشانی لینے والی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ بندہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے، اور یہ کنفرم نہیں ہے، ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر دوبارہ اس طرح ہو جائے گا، تو یہ پہلے نہیں تھا، یہ 12-15 سال ہوئے ہوں گے، 12 سال ہوئے ہوں گے، اچانک شروع ہوئی تھوڑی سی بڑھنا، بڑھتے بڑھتے یہ بڑھ گئی اتنی، تو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، سجدہ بھی بآسانی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے مجھے آپ کے چہرے پہ ویسی ماشاءاللہ نور ہے، ویسے کہتے ہیں نور والی آنکھیں چاہیے، لیکن نور والے لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کے چہرے پہ نور ہے، نیکیوں کا، علم کا، اللہ برکت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، صحت دے، لمبی عمر عطا فرمائے، ہمیں بھی ان کا صدقہ اور فیضان عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، کام کی باتیں پوچھنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال حرام جائز ناجائز جاننے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ان پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔